أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں بات چل رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان کیا تھا انسان کی پیدائش سے پہلے، عہد الست جسے کہا جاتا ہے، اس کو یاد دلایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ تم کو دنیا میں جانے کے بعد ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں گے ہماری ہدایت لے کر اور ہمارے احکامات لے کر، کہ تم میں سے جو اس کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق اپنا اعمال سر کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر اس کے لیے کوئی رنج و غم کا موقع نہیں ہوگا، دائمی راحت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو پھر دائمی عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ اور وہ محشر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کھینچا تھا کہ محشر میں کیسے واقعات پیش آئیں گے اور کیسی افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی۔ جو یہاں پر جو متبعین، جو کمزور قسم کے جو لوگ ہیں، بغیر جانے بوجھے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید لوگوں کے کرنے کے عادی ہیں، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جس کی اتباع کرتے رہے تھے زندگی بھر اور جو ان کے پیشوا اور مقتدی سمجھے جاتے تھے، آج وہ بھی مجرمین کی طرح کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کی کچھ بھی رہنمائی نہیں کیے بلکہ ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس وقت وہ سخت ناراض ہوں گے ان سے، لیکن اس وقت کا ناراض ہونا، اس وقت کا اپنی گناہوں کا اعتراف کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ محشر کا حال اور نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھینچ کر بتایا تھا کہ جو ہمارے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں تو پھر ان کا حشر ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس آیت میں موت اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان دو آیتوں میں پیش کیا گیا ہے کہ جو مجرمین اور منکرین ہوں گے، جنہوں نے عہد تو کیا تھا لیکن عہد کو پورا نہیں کیا، اس کا پاس لحاظ نہیں کیا اور عہد شکنی کی، انہیں اس عہد کو توڑ ڈالا، رسولوں کے آنے کے بعد جو ہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تو وہ مجرمین اور جو کفار ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا اس کے ساتھ، ہمارے احکامات کے ساتھ، اور ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، ان کی بات کو نہیں مانا اور عہد شکنی کی، جو عہد ہم نے ان سے لیا تھا وہ عہد کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو پھر لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کی دعائیں آسمان تک نہیں جائیں گی، ان کی دعائیں قبولیت نہیں بخشی جائے گی ان کی دعاؤں کو، یا ان کے اعمال نامے جو ہے جہاں پر نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے تھے وہاں پر نہیں رکھے جائیں گے، جیسا کہ سورہ مطففین میں فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں رکھے جائیں گے، تو علیین میں ان کے اعمال نامے نہیں رکھے جائیں گے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا، وہ عہد کو توڑ ڈالا، تو پھر ان کے اعمال نامے وہاں پر نہیں رکھے جائیں گے۔ ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو ہے اس روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی ان کے
جو ہے ارواح کو آسمان پر جانے کے بعد وہاں سے نیچے پٹک دیا جائے گا اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ بات جو ہے فرمائی گئی اس آیت کی تفسیر میں۔ اور ایک حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو کئی ایک احادیث کی کتابوں میں جو ہے اس کو لیا گیا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، داؤد اور ابو داؤد اور نسائی میں بھی جو ہے اس حدیث کو لیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ تدفین میں کچھ ابھی وقت باقی تھا خبر کی تیاری کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہو گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے چہرہ مبارک اٹھا کر ارشاد فرمانا شروع کیا کہ جب کوئی بندہ مومن کا موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو انتہائی نورانی چہرے والے، سفید چمکتے ہوئے چہرے والے ہوتے ہیں، جو جنت کا کفن اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کے لیے، اور وہاں سے خوشبوئیں لے کر آتی ہیں اور آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر انہیں فرشتہ موت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دینے کے لیے مقرر کیا ہے، روح قبض کرنے کے لیے، وہ بھی جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھ کر اس روح سے خطاب کرتے ہیں، اس انسان سے کہ اے نفس مطمئنہ، نکل اپنے رب کی جانب، اس کی خوشنودی کی خاطر اور اس کی مغفرت کی خاطر نکل جا۔ تو اس کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسا پانی جو مشکویزہ میں بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ پانی باہر آ جاتا ہے، بالکل روح اسی طریقے سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ روح کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں، راستے میں دیگر فرشتوں کی جماعتیں ان کو ملتی ہیں اور ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ تو وہ فرشتے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جو انسان کا لقب اور نام تھا دنیا میں، جس سے وہ جانا جاتا تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ وہ فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان پر جا کر دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے لیے، وہاں سے اور فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ 7ویں آسمان تک چلتا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی کہ اعمال نامے کو جو ہے علیین میں لکھ دو، یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس کے اعمال نامے کو علیین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح کو پھر واپس بھیج دیا جائے، روح کو پھر واپس لایا جاتا ہے، اس کے جسم میں آتی ہے، پھر قبر میں اس کو رکھ کر جو ہے جب فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو حساب کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو بڑی آسانی سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت ہیں جو تمہارے لیے بھیجے گئے تھے، ان کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن بندے کے لیے جو ہے ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ وہ پہچان کر کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ جواب دے دینے کے بعد ایک غیبی ندا آتی ہے آسمانوں سے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور پھر اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دیا جائے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، جہاں سے اس کے لیے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی، اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جائے، اور پھر اس کا مؤنث، اس کا ساتھی، اس کے نیک اعمال بن جائیں گے، ایک حسین صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گے جو نیک عمل اس نے دنیا میں کیے تھے۔ یہ خوشخبری ہے اس کے لیے، اور یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندے کے لیے کیے ہیں، جو یہاں پر جو ہے اللہ کے رسولوں کی بات کو مان کر تسلیم کر کے اس عہد کو پورا کرے گا جو عہد نے عالم ارواح میں اس سے لیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے لیے تو بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس بات ارشاد فرمایا۔ اس کے برخلاف
جو کافر ہوگا، جو نافرمانی کی حالت میں موت آئے گی جس کو، تو اس کی جب موت ہوگی تو اس کے لیے جو فرشتے آئیں گے آسمان سے، وہ بڑی ہی مہیب صورت والے، بڑے ہی ڈراؤنے، اور جو ہے وہاں سے ایسا ٹاٹ لے کر آئیں گے جو انتہائی بدبودار ہوگا، آ کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اور فرشتے موت آ کر اس سے جو ہے روح نکالنے کے لیے کہے گا کہ اے خبیث روح باہر نکل، اور اس طریقے سے کھینچ کر نکالے گا جس طریقے سے جو ہے ایک خاردار جھاڑی پر اون کو ڈال دیا جاتا ہے، جو پانی لگا ہوا ہو، جو گیلا ہو، تو اس کو جب کھینچنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تار تار نکل جاتا ہے وہ اون کا، وہ خاردار جھاڑی میں سے، کانٹے میں سے، بالکل اسی طریقے سے اس کی روح کو کھینچ کھینچ کر نکالا جائے گا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح باہر نکلے گی، کیونکہ کافر کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اس کی فکر آخرت ہی کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اور کافر کی فکر ساری کی ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنا، دنیا میں سب کچھ کر لینا، اس لیے اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، اور اس کو جو ہے کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اس کی روح، پھر ویسے ہی وہ فرشتے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، راستے میں دیگر فرشتوں کی جماعتیں مل کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس خبیث کی روح کون سی خبیث کی روح ہے یہ، تو وہاں پر وہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں، آسمانوں تک جاتے ہیں، پہلے آسمان پر جا کر دروازہ کھلوانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، وہاں پر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اعمال نامے کو سجین میں رکھ دو، جو برے لوگوں کی، جو جہنمیوں کا جو ہے مقام ہوگا سجین، وہاں پر اس کے اعمال نامے کو رکھ دیا جاتا ہے، اور وہیں سے اس کی روح کو نیچے پٹک دیا جاتا ہے، جو خبر میں آ جاتی ہے اس کی جسم میں، اور پھر فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مومن بندے سے سوال و جواب کیے تھے، تو ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ہا لا ادری، ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانے گا اور کوئی سوال کا جواب وہاں پر نہیں دے سکے گا، جو نافرمانی کر کے زندگی گزارے گا، جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کو جو ہے اچھا نہیں جانے گا، اس کو اختیار نہیں کرے گا، آپ ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرے گا، تو پھر وہاں پر وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، اور کہے گا کہ میں نہیں جانتا، تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ جہنم کا فرش بچھا دو اس کے لیے، جہنم کا لباس پہنا دو اس کو، اور دوزخ کی جانب سے اس کا ایک دروازہ کھول دو اس کی قبر میں، اور اس کی قبر میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے اس کی قبر کو۔ یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد جب جو ان سے عہد لیا گیا تھا عالم ارواح میں کہ تم دنیا میں جانے کے بعد مجھ سے جو عہد کیے ہو، آنے کے بعد اس کو پورا کرنا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عہد کو پورا کیا اور اسی کے مطابق عمل کیا، نبیوں کی باتوں کو سچا مانا اور عہد شکنی نہیں کی، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دائمی راحت کے مستحق ہوئے، اور کوئی غم اور رنج کا موقع ان کے لیے نہیں بچا، اور اس کے برخلاف جنہوں نے زندگی گزاری، دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد کو بھلا دیا تھا اور من مانی زندگی گزاری تھی، تو پھر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، دائمی عذاب، جو ان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر محشر کا سلسلہ جو اس سے پہلے جو ہے جو باتیں بیان ہوئی تھی وہ، اور موت کے وقت اور پھر موت کے بعد ان کے اعمال نامے اور ان کی ارواح کو جو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے تو وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء کی تفسیر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یعنی اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے کہ ہرگز نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، اور جنت میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو انتہائی عظیم الجثہ جانور ہے، بہت بڑا اونچا لمبا جانور ہے، وہ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، یعنی سوئی کے ناکے سے نکلنا جس قدر محال ہے اونٹ کا، اسی قدر محال اور اسی قدر ناممکن وہ کافر کا جنت میں جانا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں، یعنی کافر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے
اور زندگی بھر نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے اور موت تک اسی حالت میں رہا اور موت اس کی کفر کی حالت میں ہوئی، تو پھر اس کا جنت میں جانا اسی طریقے سے محال ہے جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا محال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور پھر اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہوں گے جو ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے، جو ہمارے احکامات کو جو ہے تسلیم نہیں کریں گے، ہماری رسولوں کی تکذیب کریں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اور ہم سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد و میثاق جو ہے لیا تھا، اس کو جو ہے تسلیم نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو بھلا دیں گے، تو پھر ان کے لیے سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگا، ان کو نیچے سے اور اوپر سے آگ گھیر لے گی۔ اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور ایسے بد عملی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دی، مطیع بندہ بنا دیجیے، اور ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والا، آپ کے رسولوں کی حمایت کرنے والا، ان کی تائید و نصرت کرنے والا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔